خواتین بہنوں کا، ان تمام سماجی تنظیموں اور عالم لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت تھوڑے وقت میں یہ ممکن بنایا اور یہاں اس کانفرنس کو کامیاب بنایا۔ میں اس سلسلے میں تحریک انصاف کی میڈیا اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی دوسری میڈیا کے لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں اور ان لوگوں کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے تقریباً یہ کانفرنس 1 کروڑ سے اوپر لوگوں کو دکھائی۔ 1 کروڑ سے اوپر لوگوں نے دنیا میں پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، پاکستان جن بحرانوں میں مبتلا ہے اس پہ سیر حاصل گفتگو سب کی سنی۔ اب بات ہمارے اس میں ہے کہ ہم اس تحریک کو کس طرح آگے بڑھاتے ہیں۔ 1940 ریزولوشن کی بات ہمارے ایک سندھی دوست نے کہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح خود بھی ایک آئینی ماہر وکیل تھے، کنسٹیٹیوشنلسٹ۔ یہ 1940 ریزولوشن انہوں نے 23 مارچ 1940 کو اس وقت ڈرافٹ کیا جب وہ اور ہندوستان کی تمام پارٹیاں ایک متحدہ ہندوستان پہ متفق ہوئے تھے کہ ایک متحدہ ہندوستان چلے گا، اس میں ڈیموکریسی ہوگی۔ لیکن چونکہ محمد علی جناح صاحب جانتے تھے کہ مسلمانوں کی آبادی ہندوستان کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، تو انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے 1940 ریزولوشن ڈرافٹ کیا، جس میں وہ ممالک شامل تھے یا یوں خطے شامل تھے جس کا سندھی بھائی نے ذکر کیا۔ اس میں آٹونومس نہیں، ساورن اسٹیٹ لکھا گیا تھا کہ یہ آزاد ریاستیں ہوں گی۔ جو ہمارا گروپ تھا، گروپ جس میں ہم شامل تھے، اس میں ایک بات یہ تھی کہ اگر ہندوستان کے باقی لوگوں نے آبادی کے زور پہ ہم پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ہم اس فیڈریشن سے آزادی کا حق رکھتے ہیں۔ We have to secede. We should have the right to secede. ہمارے کابرین، ہمارے فوجی بھائی 23 مارچ کو 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں کہ تھے پاکستان 1940 کی ریزولوشن یوم جمہوریہ تو یہ تھا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فیڈریٹنگ یونٹ کو ساورن ڈکلیئر کیا تھا اور آبادی کی اکثریت کے مقابلے میں انہیں یہ حق دیا گیا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو فیڈریشن سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ ہم اس فیڈریشن سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتے۔ آج آپ ہمارے سارے لوگوں نے دوستوں کی باتیں سنی۔ دوسری بات، حق اور صداقت یا حق اور باطل کی لڑائی کب شروع ہوئی ہے اس کا پتہ نہیں ہے ہسٹری میں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، ایک عالم آدمی نے کہا تھا کہ حق و باطل کی لڑائی اس دن شروع ہوئی جب پہلے انسان نے جبر کے مقابلے میں نہیں کہا، جب پہلے انسان نے جابر قوت کے سامنے نو کہا، اس دن سے حق و باطل کی لڑائی شروع ہے۔ اس کے بعد یہاں آئین کو مقدس فریضہ وہ صحیفہ سمجھا جاتا ہے۔ آئین اتنا مقدس نہیں ہوتا ہے، انسانی ضروریات مقدس اور مقدم ہوتی ہیں۔ جب سے انسان اس لائق ہوا کہ اس کا رابطہ اللہ سے ہو، جو لوگ خدا پہ یقین رکھتے ہیں، اس وقت سے اللہ پاک نے جن لوگوں کو انبیاء، رسول، پیغمبر اور وہ بنائے، یا جو لوگ دنیا میں انقلابیوں کے نام سے مشہور ہیں، ان سب میں ایک قدر مشترک ہے۔ کوئی آدمی
اللہ کی طرف سے نہ رسول بنا ہے، نہ نبی بنا ہے، نہ پیغمبر بنا ہے، جب تک وہ وقت کے جابر ترین قوت کے سامنے کھڑا نہیں ہوا ہے۔ پھر انسانی عقل اس کے ساتھ ہمیں ہماری مذہبی کتابیں بتاتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ اس قسم کے نیک لوگ 1,20,000 سے اوپر انسانوں میں گزرے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی تاریخ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس 3 کتابیں مذاہب کی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور آخر میں قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ یہ ساری کتابیں انبیاء پہ اتری تھی، بعض کی حدود کم تھے، پھر ان کے جب انسانی شعور بڑھتا گیا تو اللہ کے پیغامات بھی بدلتے گئے، اور جب انسان خاص کامل شکل میں ہوا تو اللہ قرآن کریم اللہ پاک نے ایک پیغمبر بھیجا جو تمام انسانوں کے لیے تھا۔ اس پیغمبر کے مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ ہم تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم تمام دینی عقائد پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام کی صفات کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ جب اللہ پاک انسانوں کی ضروریات کے مطابق اپنے صحیفے بدلتا رہا ہے، تو پھر ابھی بعض لوگوں نے جب کہا کہ اگر یہ آئین انسانوں کی ضروریات کے مقابلے میں حائل ہے تو ضرورت انسانوں کی ہے، ہم گڑبڑ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اس ملک کے وہ لوگ ہیں جو اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں، انگریزوں کے مقابلے میں ہو، مغلوں کے مقابلے میں ہو، جن بھی مقابلے میں ہو، ہماری دھرتی پہ ہم لوگوں نے ہر ظالم کے مقابلے میں اپنے وطن کا دفاع کیا۔ آج جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، جو کچھ باجوڑ میں ہو رہا ہے، جو کچھ ترا میں ہو رہا ہے، جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے، خدا کے لیے میں ان قوتوں سے اپیل کرتا ہوں، رحم کریں اس ملک پر، رحم کریں اس ملک پر۔ کہیں بھی فوجی طاقت، تلوار والی قوت، بندوق والی قوت عوام کے مقابلے میں نہیں جیتی ہے۔ اس ملک کو اس نیچ پہ نہ پہنچائیں کہ جب یہاں کا غریب آدمی، جس طرح ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا، مجبور ہو اور اپنی خدا نخواستہ افواج کے خلاف کھڑے ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ ملک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس کا ایک آئین ہے۔ ہمارے بعض ججوں نے بسم اللہ کر کے ہمارے تحریک انصاف کے یا ہماری قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو 2 دن میں 10 سال قید، اپوزیشن لیڈر ان دا سینیٹ شبلی بھائی 2 دن میں فارغ۔ پنجاب ٹھیک ہے جج صاحب، زندہ باد، آپ کی وزڈم کی، آپ کی انصاف کی ہم داد دیں گے۔ جب آپ یہ جو موجودہ حکومت ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں جج صاحب، آپ اپنی ضمیر پہ ہاتھ رکھیں کہ یوں جو موجودہ حکمران ہیں، 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ گڑبڑ ہوئی تھی، عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا تھا کہ کمیشن بنائیں، تحقیقات کریں، جو گناہ گار ہے اس کو سزا دو، جو نہیں چھوڑ دو۔ آپ ایک ایسی حکومت، دہشت گردی یہ نہیں ہے کہ ایک چوراہے میں ہے، ایک چوراہے میں بم پھاڑنا یہ دہشت گردی ہے، کسی آدمی کو مجبور کرنا یہ دہشت گردی ہے، کسی کو رینسم کے لیے پکڑنا دہشت گردی ہے۔ لیکن آپ نے 7 فروری کی رات کو 20 کروڑ انسانوں کو دہشت گرد کیا، بندوق کے زور پہ، پیسے کے زور پہ۔ آپ نے تمام پاکستان میں دہشت گردی کر کے یہ حکومت بنا لی۔ جج صاحب، اگر گوہر ایوب کے بیٹے کی 9 مئی میں بعض چیزیں توڑنے یا شیشے توڑنے کی سزا 10 سال ہے، تو ان 11 جو ہمارے حکمران ہیں، ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ان کی سزا کون دے گا؟ ہم تاریخ انصاف، ہم اس تاریخ کے روح، ہم ہر اس جج کا نام لکھیں گے، ہر اس پولیس افسر کا نام لکھیں گے، ہر اس فوجی افسر کا نام لکھیں گے جو لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہا ہے۔ وقت آئے گا، وقت آئے گا، عوام کی عدالتیں لگیں گی،
عوام متحد ہوں گے, ہماری مائیں بیٹے ہمارے ساتھ ہوں گی. جس طرح سندھی بھائی نے کہا تھا, انشاءاللہ ہم عوام کی ہم کسی کو ماریں گے نہیں, ہم کسی کو پتھر نہیں ماریں گے, گالیاں نہیں دیں گے, لیکن ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اس ملک پہ عوام کی بادشاہی ہوگی, عوام کی مرضی کی بادشاہی ہوگی, عوام کی طاقت کی بادشاہی ہوگی. سندھ کا مالک سندھ کا مانو ہوگا, بلوچستان کا مالک بلوچ غریب ہوگا, پشتونخوا کا مالک غریب پشتون ہوگا, پنجاب کا مالک غریب پنجابی ہوگا. جنرل صاحب آگے بڑھیے, جنرل صاحب مہربانی کریں. آپ سیالکوٹ کے ایک خاندان کے 15-20 آدمی 4 گھنٹے کھڑے رہے, آپ کا کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھا, وہ غریب بہ گئے, اور کسی باہمت انسان نے, کسی مسلمان نے استعفا بھی نہیں دیا, کسی نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کی. اب آپ کرفیو لگا کے باجوڑ کے غریب بچوں کو مار رہے ہیں. ہماری ماؤں نے بچے ایسے نہیں جنے, ہماری ماؤں نے بچے اس طرح نہیں جنے کہ جس کا جی چاہے ہمارے بچوں کو مارے. ہمارے بچے سے میرے برات سندھ کا ہو, پنجاب کا ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, وہ ہمارا بچہ ہے. ہمارے بچے ایسے نہیں جنے. پشتونخوا وطن بڑے خطرناک لوگوں کا وطن ہے. میں دھمکی نہیں دینا چاہتا. کسی پشتون نے اپنے پیارے کا بدلہ 40 سال بعد لیا تو دوسرے نے بولا یار تو نے بڑی جلدی نہیں کی. یہاں لوگ نہیں بولتے بچوں کو اس طرح نہیں کہ خاک میں ڈال دیتے ہیں. مہربانی کریں, اس ملک پہ رحم کریں. آپ ہماری افواج ہیں, آپ ہماری فوج ہیں, آپ ہماری ملیشیا ہیں, آپ ہماری پولیس ہیں. جو آئین میں آپ کا رول ہے, میں بھی آمنا و صدقنا اس کو مانوں گا. ہم سب مانیں گے, عالم دین بھی مانے گا, ہندو بھی مانے گا, مسلمان بھی مانے گا, آپ کو بھی ماننا پڑے گا. اور جو آدمی آئین کے دائرے سے نکلے گا اس کا پاکستان پہ نہ حکمرانی کا حق ہے نہ ہم نے تسلیم کرنا ہے. ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے. ہمارے بچے بھوکوں مر رہے ہیں. ہمارے غربت کی لکیر سے نیچے 47% لوگ چلے گئے ہیں. ان کے لیے تاریخ تحفظ آئین پاکستان اپنی تاریخ چلائے گی. میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ اپنے اکابرین کو تنگ نہ کریں. آپ اپنے جو آپ کے اکابرین ہیں کہ بسم اللہ کرو, جلدی نکلو ورنہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. یہ آپ کے اکابرین ہیں, آپ ہمارے بچے ہیں. آپ کو ہم وہ ملنگ, ہم اس کو پھسپلانے کہتے ہیں, جو ملنگ لوگ آگ پہ ڈال کے وہ کرتے ہیں. ہمارے بچے ہمارے لیے اسپلنی نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق انہیں موت کے حوالے کریں. لیکن ہم نے اکٹھے مل کر ہم نے تاریخ چلانی ہے. قیصر صاحب نے بات کی, جرنلسٹ لوگوں نے شاید نوٹ نہ کی ہو. انہوں نے کہا کہ ہمارے وقت میں ہم نے افغانستان سے جو ہمارے آؤٹ لیٹ ہیں, انہوں نے کہا ہم نے تجارت شروع کی $1.70 بلین کی. کسی نے اگر نوٹ نہ کی ہو نوٹ کر لیجئے. ان کا کہنا تھا کہ $1,70,000 بلین کی تجارت ہوتی تھی. پتہ نہیں کتنے ہوئے بلین. آج وہ ملین میں آ گئی ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ پنجاب سے ہمارا گلہ ہے. کل ہندوستان ادھر میزائل پھینک رہا تھا, ہم ادھر میزائل پھینک رہے تھے, لیکن واگا پہ تجارت جاری ہے. واگا پہ آج بھی تجارت جاری ہے. واگا سے لاہور آج بھی کوئی چین نہیں ہے, لیکن تفتان سے لے کر کوئٹہ تک, چمن سے لے کر کوئٹہ تک, کوئٹہ سے لے کر وہاں تک گلگت بلتستان میں, وہاں سے لے کر وہاں تک چین. یہ ایک ملک دو دستور ہمیں قبول نہیں ہے. ملک ایک ہے تو دستور ایک ہوگا. زندہ باد واگا کے راستے بھی تجارت کریں. ہم پشتونخوا کے لوگ, بلوچیاں بیٹی میری بہنیں, ہم آپ سے کہتے ہیں ہمیں نہ آپ سے روٹی چاہیے نہ آپ سے مکان چاہیے. آپ صرف ہم پشتون بلوچوں کو اپنی نزدیکی ہمسائے سے تجارت کرنے دیں. ہم اپنے آپ کو بھی پالیں گے,
آپ کو بھی رشوت میں کچھ دیتے رہیں گے, آپ کو بھی کچھ دیتے رہیں گے. ہمیں مت مجبور کرو کہ ہم ایک ہنستے بہترین ملک کو خرابی کی طرف جائیں. آپ سے وعدہ ہے تحریک انصاف کے لوگوں سے, انہوں نے 5 اگست سے کوئی تحریک شروع کرنے کی بات کی ہے. یہ تحریک کی ابتدا ہوگی, یہ تحریک کی ابتدا ہوگی. جرنیل وغیرہ نہ ڈریں زیادہ. وہ میر تقی میر کا شعر ہے کہ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا, ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. ہم نے فیصلہ کیا, آپ سے وعدہ, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس غیر جمہوری, غیر انسانی اس حکومت کو ہم پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں سمجھتے. پاکستان کی نمائندہ حکومت اس دفعہ الیکشن پی ٹی آئی نے جیتی ہے. ان کی اپنی ایک کمزوریاں, ہماری اپنی کمزوریاں کہ ہم دن بہ دن اپنی طاقت کھو رہے ہیں. ہمیں یہ حق ہے, ہمیں یہ حق ہے کہ ہم تمام دنیا سے کہہ دیں, امریکہ سے لے کر کانگو زمبیا تک, امریکہ اے سے شروع ہوتا ہے, زمبیا زیڈ پہ ختم ہوتا ہے. ہم ان سب سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو ملک اس ناجائز, غیر آئینی, غیر قانونی حکومت سے جو بھی معاہدہ کرے گا, یہ پارٹیاں ہم اس معاہدے کی پابند نہیں ہوں گی, ہم اس کی پابند نہیں ہوں گی. ہم اپنے سرے سے ایک نئے پاکستان کی تشکیل کریں گے, ایک نئے پاکستان کی تشکیل جس میں ہمیں عوام کی اجتماعی دانش کی ضرورت ہے. ہماری بہنیں آئی ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک باقی وہ نہیں ہے, ہمیں کچھ تو ہم سب کہتے ہیں مسلمان, ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن کریم پہ بھروسہ ہے. قرآن کریم کی اس پہ گواہی ہے, قرآن کریم پہ اس پہ ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مظلوم اور ظالم کی جنگ میں میں مظلوم کا ساتھی ہوں. حق اور باطل کی لڑائی میں قرآن کریم کہتا ہے میں حق کا ساتھی ہوں, اور اس پہ گواہی ہے کہ ظہو کا باطل ختم ہوگا, حق فتح کرے گا. لیکن حق کے لیے ہمیں کچھ مہربانی کر کے کچھ پڑھانا پڑے گا, اپنے پروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, غسل واجب اور غسل صحت کر کے, وضو کر کے, اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ. بس ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. ہم نے حق کی آواز نکالنی ہے, پاکستان کے عوام ہمارا ساتھ دیں گے. نہ ہم نے کسی کو مارنا ہے, نہ کسی سے جھگڑنا ہے, نہ کسی سے وہ کرنا ہے. لیکن جج صاحبان, خدا کے لیے جو زر اور زور کی بنیاد پہ, دہشت گردی کی بنیاد پہ قابض ہیں, جو آئین کو روند رہے ہیں, ان کے خلاف نہ تو آپ حرکت میں آتے ہیں اس قسم کی. یہ عدالتیں کون قبول کرے گا؟ ان عدالتوں کو کون ساتھ دے گا؟ ان عدالتوں کو کون؟ قرآن کریم حکم کرتا ہے, حکم لا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. آپ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کریں اور گناہ اور جرم کے کاموں میں تعاون نہ کریں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک کیا کر رہا ہے؟ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. جو آدمی وطن کی سے محبت کرتا ہے اس کو آپ پیٹ رہے ہیں. جو بہنیں وطن سے محبت کرتی ہیں ان کو خدا نخواستہ آپ بے عزت کر رہے ہیں. اور جو بکرا منڈی کی طرح منڈیوں میں بکتے ہیں بے عزت لوگ, معافی میں کسی کا نام نہیں لیتا, ان کو آپ نے اچھا پاکستانی سمجھائے. تم بھی جاؤ کڈے میں, وہ بھی جائے کڈے میں. ابھی